اس کے دائنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ مسیح عیسیٰ میں اب سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کا یہی ہمارا وشہ ہے کہ اس کے دائنے ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں کیا تمثیل پائی جاتی ہے اور اس میں کیا تعلیم ہے اور مکاشفہ کا روح ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس کے دائنے ہاتھ کو سب جانتے ہیں، دائنا ہاتھ یعنی یسوع مسیح۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع، وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے، یعنی سفارش کرتا ہے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کس سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ بائیں ہاتھ نے دائنے ہاتھ سے کہا، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گئی تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فقا کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، مطلب اگر تو خدا کا دائنا ہاتھ ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، دائنے ہاتھ نے جواب میں کہا بائیں ہاتھ کو، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو میں آپ کو ابلیس شبد کا مطلب ہے کہ ابلیس جو ہے وہ کہا گیا ہے کلام میں دماغ کو، ٹھیک ہے، ابلیس، اور جو شیطان شبد یوز کیا گیا ہے وہ ہے باڈی کے لیے، فزیکل باڈی جو ہے، ابلیس یعنی دماغ اور شیطان یعنی شریر۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا۔ مقدس شہر یعنی پاک شہر کون لے کے گیا؟ ابلیس، یعنی خداوند یسوع مسیح کا جو دماغ تھا وہ اس کو پاک مقدس شہر میں لے گیا۔ کس کو؟ یسوع کو۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ پاک شہر میں ابلیس کا کیا کام؟ وہ بھی یسوع کو لے کے گیا۔ تو اس کا مطلب صاف صاف ہے، ابلیس ناپاک جگہ یا شہر میں نہیں جاتا بلکہ مقدس اور پاک جگہ پر خود بھی جاتا ہے اور یسوع کو بھی لے گیا، اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، بایاں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ بول رہا ہے کہ اگر تو خدا کا دائنا ہاتھ ہے یعنی رائٹ ہینڈ ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یعنی یسوع خود ہی اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو، اپنی حکمت کو روح القدس کے وسیلے یعنی سچائی کے روح کے وسیلے جواب دے رہے ہیں اپنی عقل کو۔ یعنی دائنے ہاتھ نے، رائٹ ہینڈ نے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری بادشاہتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، جو کہ بائیں ہاتھ کے اختیار میں ہے۔ عام زبان میں اس نے بایاں ہاتھ بڑھایا
تو بائیں ہاتھ نے دائنے ہاتھ سے کہا، یعنی بایاں ہاتھ یعنی ابلیس، اور دائنا ہاتھ یعنی یشوع مسیح۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری بادشاہتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، یعنی مسیح یشوع کی حکمت میں، عقل میں، کیونکہ وہ حکمت میں بہت ہی معمور تھے شروع سے ہی، کیونکہ لکھا ہے، کیونکہ ان کے حق میں کلام کی گواہی ہے کہ وہ بچہ بڑھتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ تو یشوع مسیح اپنی عقل کو روح القدس سے جواب دے رہے ہیں، اپنی عقل کو، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، مطلب اے جو شیطان دماغی تھاٹس ہے نا، دماغی تھاٹس جو دماغی وچار ہیں، جو اوور تھنک کہہ سکتے ہیں ہم، اوور تھاٹ ہے، تو انہوں نے اپنے تھاٹ کو جھڑکا کہ اے شیطان دور ہو، مطلب تو خدا یشوع مسیح نے کہا کہ اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر۔ تب ابلیس یعنی لیفٹ ہینڈ، بایاں ہاتھ اس کے پاس سے چلا گیا اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی۔ اس موجودہ جہاں کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں عفت سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مشتعد ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے۔ یسوع نے کہا، میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، یعنی میں بائیں ہاتھ سے عزت نہیں چاہتا۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کے دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے، اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح۔ اے ریاکار، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکارو، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم بیوہ عورتوں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو تول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے ریاکار، فقیہو اور فریسیو، اور تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تاری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو۔ جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، تم پر افسوس ہے جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے
احمقوں اور اندھوں کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھو کون سی بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ پس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور سب چیزوں کی جو اس پر ہے قسم کھاتا ہے، اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر دہاکی دیتے ہو، اور تم نے شریعت کی زیادہ بڑی باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھیرا بتانے والوں جو مچھر کو تو چھانٹے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپو، اے افائی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراضگی نہیں، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ جب کوئی بادشاہت کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ یعنی بائیں ہاتھ سے ہو، یعنی ابلیس سے یہ بات دائنا ہاتھ بول رہا ہے، یعنی یشوع مسیح جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، جو بائیں ہاتھ سے پیدا ہوا وہ بایاں ہاتھ ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے، اور جو دائنے ہاتھ سے پیدا ہوا وہ دائنا ہاتھ ہے۔ کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، دعوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ یہ ہیں بائیں ہاتھ کے کام۔ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا۔ آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا۔
ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لو گے. ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دائیں ہاتھ سے سربلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے. اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں. اب اسرائیل کا جو مطلب ہے، اسرائیل کا جو معنی ہے، اسرائیل کا مطلب دکھ سہنے والے لوگ. جیسے خدا نے کہا غلامی سہنے والے لوگ. جیسے خدا نے کہا کہ ہے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگوں، یعنی اسرائیل، مطلب جو لوگ غلامی میں ہیں، کسی بھی طرح کی غلامی میں، چاہے وہ آدمی کی یا حکموں کی یا شریعت کی یا کسی بھی طرح کی جسمانی غلامی میں ہیں. تو یشوع مسیح نے کہا کہ اے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اسرائیل مطلب جو غلام ہے، جو غلامی میں ہے، جو غلامی سہ رہا ہے. تو خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دائنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں. جب اسرائیل ہم شبد بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا دھیان سیدھا جب موسیٰ کی وہ اس وقت پر جاتا ہے کہ اسرائیل جو 40 سال غلامی میں رہا مصر میں، یہ نہیں ہے. وہ سب تمثیلیں ہیں اور تعلیم کی باتیں ہیں. وہ سب اس لیے ہوا اور لکھا گیا کہ ہمارے لیے وہ باتیں تعلیم اور ہماری تقویت کے لیے، سیکھنے کے لیے ہوں. آج جو بھی کوئی غلامی میں ہے، چاہے کسی آدمی کی غلامی میں ہے، چاہے حکموں کی غلامی میں ہے، چاہے شریعت کی غلامی میں ہے، چاہے جسم کی کسی رنگ باتوں یا خواہشوں کی غلامی میں ہے، وہ اسرائیل ہی ہے. اسرائیل کو آج بھی یشوع مسیح کی پکار ہے کہ ہے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. تو یسوع نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دائنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے. بادلوں پر آتے دیکھنے کا مطلب کہ تم خود میری گواہیاں سنو گے، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے. مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. اب جب بادل پہ آنے کی بات ہوتی ہے تو ہم کون سے بادل دیکھتے ہیں؟ جو آنکھوں سے ہمیں آسمان پر بادل دکھائی دیتے ہیں، ہم اکثر ان بادلوں پر امید لگائے بیٹھے ہیں. لیکن بادلوں کی کہنے پر، لیکن بادلوں کے کہنے میں یہ تمثیل پائی جاتی ہے کہ گواہی، بادل گواہی کو درساتے ہیں اور گواہی دیتا ہے روح، اور روح سچائی ہے، کیونکہ فضل اور سچائی یشوع مسیح کی معرفت پہنچی. پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، یعنی ایمان والے لوگ جن کی گواہی سے یشوع مسیح کی گواہی ہوتی ہے، پہنچتی ہے. یعنی یشوع مسیح جب ایمان کی گواہی سے آتے ہیں تو وہ گواہی کے بادل پر آتے ہیں. یعنی گواہی سے آنا، روح اور سچائی کی گواہی سے آنا، یعنی یشوع مسیح کا بادل پر آنا. ہم لوگ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی طور پر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یشوع مسیح آئیں گے، ہمیں مردوں سے زندہ کریں گے، جب ہم مر جائیں گے مردوں سے زندہ کریں گے اور وہ ہمیں اٹھا لے جائے گا. ایسا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ غلط وشواس کر رہے ہیں، آپ غلط وشواس میں ہو، گمراہ وشواس میں ہو. اب جی اٹھنے کا کیا ہے؟ مردہ جو ہے، جو شریعت کے ادھین ہے، موسیٰ کے 10 حکموں کے ادھین ہے، وہ مردہ ہیں. لیکن جو انوگرہ اور روح اور سچائی کے کلام میں ہے اور فضل اور انوگرہ کے ادھین ہے، وہ شریعت سے جو مردہ تھے وہ انوگرہ اور سچائی میں زندہ ہیں. یہ ہے ان باتوں کا مکاشفہ. اگر آپ اس بات کو یقین کر رہے ہیں کہ ہم مریں گے، دھارمکتا میں چلتے چلتے مریں گے، پھر وغیرہ وغیرہ، ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے، یہ آپ گمراہ وشواس میں ہیں، غلط وشواس میں ہیں. بس جو شریعت میں ہیں، جو شریعت کی دھارمکتا میں جی رہے ہیں، وہ شریعت کے متحد مردہ ہیں. اور جو شریعت کی دھارمکتا سے جینے سے نکل آئے ہیں، شریعت سے باہر آ چکے ہیں، یعنی اپنی سوے دھارمکتا سے باہر آ چکے ہیں، اپنی جسم کی دھارمکتا سے باہر آ چکے ہیں، انوگرہ اور سچائی پر جی رہے ہیں. یعنی اونلی یشوع مسیح پر ایمان لانے سے کہ وہ ہمارے گناہوں کے سبب، ٹھیک ہے، پیدا ہوا، شریعت کے ادھین پیدا ہوا، اس نے دکھ سہے اور دکھ سہ کر صلیب پر دیے گئے، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے، اور
کبریا کی تخت کی دائنی طرف جا بیٹھے۔ اگر آپ اس بات پر ایمان لاؤ گے تو آپ شریعت سے یعنی سویا دھارمکتا سے انوگرہ اور سچائی میں یشوع مسیح پر ایمان لانے سے زندہ ہیں۔ یہ ہے مردہ اور زندہ کی جو مکاشفہ ہے، یہ ہے آگے ایمان لانا نہ لانا یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے۔ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، یہ یشوع مسیح کا کہنا ہے، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور میرا باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور تمہاری توریت یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں کو توریت کہتے ہیں، اتپت سے لے کر بوستہ تک، اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اس میں ہم نے 3 ٹاپک کلیئر کیے، بلکہ 4 ہی کر لیے، دائنا ہاتھ اور بایاں ہاتھ، اور بادل میں آنے کا کیا مکاشفہ ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کا کیا مکاشفہ ہے۔ اگر یشوع مسیح میں اپنے آپ کو دیکھو گے تو یشوع مسیح ہمارے لیے، آپ کے اور میرے لیے خدا کے دائنی طرف بیٹھے، یعنی ہم مسیح میں وشواس لانا ہے آپ کو۔ اگر وشواس کرو گے تو ہمارے لیے یشوع مسیح سورگ میں ہے، اور ہم یشوع مسیح میں مردہ ہوئے صلیب پر اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم روحانی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایمان لاؤ گے آپ بھی بولو گے میں ایمان لایا اور بولتا ہوں۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔